السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر علی ہے اور میرا پین نیم جانب جی ہے۔ وہ ایک سیلف میڈ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بہت سارے لڑکے ریجیکٹ کیے اور اس کے بعد اس نے ایک امیر باپ کے لڑکے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد جب میرے ایک صحافی دوست جو ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے اس سے پوچھا، اس خاتون سے، کہ تم تو ایک سیلف میڈ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، تم نے ایک امیر باپ کے لڑکے سے شادی کیوں کر لی؟ تو اس نے کچھ یوں جواب دیا۔ تو صحافی دوست نے جب پوچھا کہ بھائی تم تو ایک سیلف میڈ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی، تم نے امیر لڑکے سے شادی کر لی، امیر باپ کے بیٹے سے شادی کر لی، تو آپ کے ہسبینڈ کرتے کیا؟ تو اس نے کہا میرے ہسبینڈ سیلف میڈ ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی بہت کچھ میں کیا آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب ان کے ابا کی جائیداد کی تقسیم ہو رہی تھی تو اتنے سیلف میڈ ہیں میرے ہسبینڈ کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، تو ان کے ابا نے جو کچھ ان کو دیا انہوں نے رکھ لیا۔ اس طرح جائیداد جب تقسیم ہوئی تو ان کے حصے میں باغ آئے، کھیت آئے اور دکانیں آئیں۔ تو اب دکانیں جو ہیں وہ کرائے پہ ہیں، کھیت جو ہیں وہ ادھر سے بھی پیسے آتے ہیں اور باغات جو ہیں ادھر سے بھی پھل وغیرہ بکتے ہیں تو ادھر سے پیسے آتے ہیں۔ صحافی دوست کہنے لگے کہ خاتون سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، مطلب دکانوں سے آپ کو کرایہ آ جاتا ہے، کھیتوں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، باغات سے آتے ہیں، تو پیسے آ رہے ہیں نا، آپ کے ہسبینڈ نے کوئی محنت تو نہیں کی نا، تو سیلف میڈ کیسے ہو گیا؟ آپ نے تو سیلف میڈ آدمی سے شادی کرنی تھی۔ تو خاتون کہنے لگی میرے خاوند کماتے نہیں ہیں لیکن وہ سیلف میڈ ہیں۔ دوبارہ سوال ہوا بھائی جب کماتے نہیں ہیں تو سیلف میڈ کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے میرے ہسبینڈ کے نام ہے تو وہ سیلف میڈ ہے۔ تو اس کے بعد اب صحافی دوست کو پریشانی ہونے لگی کہ یہ آدمی کرتا کیا بھائی، کہ جس سے میری دوست نے شادی کر لی، تو یہ کوئی کام بھی کرتا ہے کہ نہیں، کوئی کام دھندہ بھی ہے کہ نہیں، مطلب اس کو بیٹھے بیٹھے گھر پیسے آ رہے ہیں تو کوئی تو کام کرتا ہوگا نا، جب وہ گھر رہتا تو کیا کرتا ہے؟ تو خاتون سے پوچھنے لگے کہ آپ کے ہسبینڈ ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے لیے ہم نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ بچے پالتے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے لیے ہم نے آیا رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ پھر کچن میں کھانا بناتے ہوگے؟ اس نے نہیں، اس کے لیے باورچی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ پودوں کا خیال کرتے ہوگے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے لیے مالی رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا خیال رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کے لیے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہی رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے کسی اور کو نہیں رکھا، لیکن برتن دھوتے ہیں یہ وہ فلاں فلاں، انہوں نے بہت سارے کام پوچھے، لیکن ہر چیز کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے۔ اب جو میرا صحافی دوست ہے وہ مزید پریشان ہو گیا کہ آخر یہ سیلف میڈ انسان کرتا کیا ہے۔ تو باغات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پھلوں کے ہیں، ابھی جو ریسنٹلی پھل ہے جو چل رہا ہے وہ آم ہے۔ تو آج کل جو خاتون نے بتایا کہ ان کے سیلف میڈ میاں کیا کریں کہ وہ باغات سے آم آئے ہیں، وہ آموں کو دھوتے ہیں اور وہ جو نسلیں ہیں ان کی، مطلب جو ٹائپس ہیں اس حساب سے ان آموں کو الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان آموں کو فریج میں رکھتے ہیں، ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جو آم ان کو پسند آتا ہے اس پہ وہ اپنا نام لکھتے ہیں، جو آم ان کو کسی ایسے دوست جس کے ساتھ ان کو کوئی ناراضی ہے، لڑائی ہے، ان کو برا لگتا ہے، اور جو آم خراب لگتا ہے اس پہ اس کا نام رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ڈیفرنٹ آم جو ہے ان کو الگ الگ کر کے رکھتے ہیں، نسلوں کے حساب سے، کھانے کے حساب سے، دینے کے حساب سے۔ اور اس کے بعد اس قدر مصروف ہیں کہ وہ اس قدر اہم ٹاسک ان کو یہ ملا، وہ یہ کہ جو جس آم پہ جس کا نام لکھا وہ اسی کو مل رہا ہے کہ نہیں کسی اور کے پاس تو نہیں جا رہا۔ تو اس قدر مصروفیت والا کام جو ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ ایک سیلف میڈ ہسبینڈ کر سکتا ہے۔ اور یہ خاتون کا سیلف میڈ ہسبینڈ باغات سے جو ہے وہ پھل آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے دکانیں، اور دکانیں جو ہیں وہ لاہور کی بڑی اہم شاہراہ پہ، اہم جگہ پہ، اہم موڑ پہ ہیں، تو وہ کمرشل دکانیں اور وہ دکانیں بڑی مہنگی ہیں، وہاں سے جی آتے ہیں کرائے۔ جو کرائے آتے ہیں اس کی جو پیسے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ سیلف میڈ انسان کی، کیونکہ وہ کمائی ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی بڑا ایک الگ سا سلوک کرتے ہیں۔ اس میں وہ جو سکے ہیں ان کو الگ کرتے ہیں، پیسے جو الگ کرتے ہیں، پیسوں میں 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ الگ کرتے ہیں، پھر وہ کس کو کیا پیسے دینے ہیں اس حساب سے اس پہ مارک کر کے نشان لگاتے ہیں۔ بیگم کو جو پیسے دینے ہیں اس پہ الگ نشان لگاتے ہیں، خود اپنے پاس بھی رکھنے ہیں الگ نشان لگاتے ہیں، مولوی کے دینے ہیں الگ نشان لگاتے ہیں۔ سارا دن جو ہے وہ ان پیسوں کے ساتھ ان کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ سکے جو ہیں وہ الگ الگ سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کو پیسوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ جو پیسے انہوں نے بچا کے رکھنا، سیونگ کرنی تھی، وہ بینک میں نہیں رکھتے، اس کو وہ بیسمنٹ میں رکھتے ہیں۔ اور وہ ڈالر ڈک جو آپ کو یاد ہوگا، وہ جو بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ بیسمنٹ میں دولار جمع کی ہوتی ہے، وہ جو دادا ہوتا ہے
اور اس نے اپنے پوتوں کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دینا پیسے دیتے ہیں. تو ڈونلڈ ڈک جس طرح وہ بیسمنٹ میں وہ چھلاگے مارتا ہے پیسے کے اندر, سکوں کے اندر, اسی طرح کی حرکتیں کچھ یہ کرتے ہیں. اور یہ بڑے انٹلیکچوئل قسم کے انسان ہیں, کوئی عام آدمی نہیں ہے, کیونکہ یہ سیلف میڈ ہے. اور یہ عورت جو ہے اس کا خواب پورا ہوا کیونکہ اس نے ایک سیلف میڈ آدمی سے شادی کرنی تھی. اس کے بعد باری آتی ہے کھیت کی. کھیت سے ڈفرینٹ طرح کی سبزیاں آتی ہیں. ان سبزیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی سیلف میڈ آدمی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. مطلب مولی آئی ہے, گاجر آئی ہے, تو مولی کو کدھر رکھنا ہے, گاجر کو کدھر رکھنا ہے, یہ وہی جانتے ہیں, اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. پھر جو ہیں وہ مولی پہ وہ گاجر وہ دیکھتے ہیں کہ جو مکس کر کے آ رہی ہوتی ہیں کہ مولی پہ وہ گاجر کا لال رنگ نہ لگا ہو, تو وہ دونوں سبزیوں کو بڑے اچھی طریقے سے دھوتے ہیں. اور جب جن لوگوں سے انہوں نے اس سبزی کو بچانا ہوتا ہے اس کو وہ کنفیوز بھی کر دیتے ہیں, گاجر پہ سفید رنگ اور مولی پہ لال رنگ بھی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ہمیں یہ احمقانہ حرکتیں لگتی ہوں گی, لیکن وہ اس سے جب خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا ہیں, تو انہوں نے کہا وہ ایک دانشور ہیں, وہ سیلف میڈ ہیں. حرکتیں ان کی یہاں تک ختم نہیں ہوتی. میرے صافی دوست نے یہاں تک بھی بتایا کہ جب وہ آلو ہے ان کے ساتھ بھی بڑے ان کی ایک الگ سا سلوک کرتے ہیں. ان کا ماجرا وہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے آلو کو مٹن میں ڈالیں, اس کو چکن میں ڈالیں, کس کا بھجیا بنی ہے, کس کے چپس بنے ہیں. اس حساب سے بھی وہ آلوؤں کو وہ تقسیم کرتے ہیں, ان پہ ڈفرینٹ نشانیاں لگاتے ہیں, ان کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملات رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے کہ بھائی چپس بنا لیے جائیں تو وہ بتاتے ہیں فلاں جگہ پہ وہ آلو پڑے ہوئے. تو اسی طرح جو مولی ہے, جب کہا جاتا ہے کہ پراٹھے بنانے ہیں تو وہ نکال کے دیتے ہیں مولی جہاں پہ رکھی ہوتی ہے انہوں نے, اور پراٹھوں کے لیے الگ رکھی ہوتی ہے, اور اگر سبزی کھانی ہے اس کے لیے الگ رکھی ہوتی ہے سیلڈ کے لیے. تو یہ سارے کام جو ہے وہ سیلف میڈ انسان کرتے ہیں. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو میرے صافی دوست ہیں وہ مجھے بتایا انہوں نے کہ جب یہ باتیں سن رہے تھے تو خاتون بڑی خوش تھی. ان کے چہرے پہ ایک رونق تھی کہ میں نے ایک کامیاب بزنس مین, ایک سیلف میڈ آدمی سے شادی کی. تو پھر میرے جو دوست ہیں صحافی, انہوں نے پوچھا کہ دکان سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا, کھیت سے جو سبزی آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا, باغ سے جو پھل آ رہا ہے اس کے یہ ساتھ یہ سلوک کر لیا اس نے, تو اس کے علاوہ بھی کوئی کرتے ہیں اتنا تیز دماغ والا آدمی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ دانشور بھی ہیں, وہ بہت ساری ویسے کرتے ہیں, بہت سارے معاملات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. تو جب میرے دوست صحافی نے پوچھا اس خاتون سے کہ اس معاملے پہ وہ کیسے کرتے ہیں, کیا وہ ریسرچ کرتے ہیں, کیا وہ کتابیں پڑھتے ہیں, کیا ان کا مطالعہ کچھ ہے, کیا انہوں نے کچھ ان کی ایجوکیشن اس لیول کی ہے, تو انہوں نے بتایا ایجوکیشن کا لیول تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے. انہوں نے 5-6 امتحانات ایسے بھی دیے جن کے بعد ان کو لگتا تھا کہ وہ کسی اچھے لیول پہ پہنچے گے, وہ سب سے فیل ہو گئے. تو پھر یہ سوال ہوا کہ پھر کیسے وہ دانشور بن گئے اور وہ کیسے اس طرح کی باتیں اور کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں, ٹویٹر پہ جاتے ہیں, فیس بک پہ جاتے ہیں, ان کو کوئی خبر ملتی ہے تو وہ اس کو لگا دیتے ہیں, ان کو کسی نے کی اچھی پوسٹ لگتی ہے وہ لگا دیتے ہیں, نیچے اپنا نام لکھ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر کے اینڈ میں لکھ دیتے ہیں از اٹ ٹرو. تو از اٹ ٹرو وہ اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ وہ دانشور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بات جو ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو انٹلیکچوئل لیول ان کا اتنا زبردست ہے کہ وہ از اٹ ٹرو جیسے لفظ لکھ کے لیتے ہیں, جس سے بچت ہو جاتی ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ دانشور آدمی ہے, اتنا ذہین آدمی ہے اور اس نے غلط بات پھیلائی. تو وہ فیس بک پہ بھی اویلیبل ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, انسٹا پہ بھی ہیں, واٹس ایپ اسٹیٹس لگاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اور اتنی بڑی باتیں, اتنی کمال کی باتیں ہیں اور کوئی انسان نہیں کر سکتا, صرف سیلف میڈ انسان نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کی کوئی دوست ہے, آپ کی کوئی کلاس فیلو ہے, آپ کی کوئی کزن ہے جو ایک سیلف میڈ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے, تو اس کو یہ ویڈیو بھیجیں, اسے کہ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کو کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر اس نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں.